وہ خاص کلام آ رہا ہے. یہ ناز شریف کے تعلق سے آخری کلام ہوگا. پھر صاحب عرس کی بارگاہ میں دو تین منقبت اشعار اور حضور سیدنا شفیع کل ملت کی بارگاہ میں عقیدت پیش کر کے اپنی جگہ لوں گا. ہر شعر میں قرآن پاک سے استفادہ، احادیث پاک سے استفادہ، لطف آ جائے گا. اس میں جب یہ میں نے پہلی بار پڑھی تھی تو اس میں بھرپور اشارات اور دلائل جو ہے حضرت سامنے بیٹھے تھے. اب بھی ہمارا تو ایمان ہے کہ وہ موجود ہیں، لیکن ان کی موجودگی میں پھر ان کے اشارات، ان کے دلائل جو ہے ذہن و دل میں آ رہے تھے، وہ پیش کر رہا ہوں. تو منافقوں، اس پہ ابتدائیہ پیش کروں کہ ہمارے دیگر تو فقہ والے اور دیگر جو ہیں اور کفری عقائد رکھنے والے ان کو تو چھوڑیے، جو ہمارے ہم فقہ ہیں یعنی حنفی ہیں، ان کے بیانات ایسے حضور شفیع الملت کے سامنے آ رہے تھے. پھر ان کی کتابوں میں کیا کیا لکھ دیا گیا تھا. کلمہ طیبہ ہی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مستقل کا جو ہے وہ بہترین دلیل ہے. پھر قرآنی آیات بھی ہیں اور احادیث مبارکہ بھی ہیں. تو بہترین یہ جو بچھڑ گئے ہمارے ہم فقہ تھے لیکن منافقوں کی باتوں میں آ گئے، ان جیسی باتیں کر رہے ہیں اور ان کے سنگتی بن گئے، بلکہ منافق ان کے سنگتی بن گئے. تو وہ پیش کر رہا ہوں. تو منافقوں کے گروہ میں، تو منافقوں کے گروہ میں جو گھرا ہوا ہے نفور سے. نفور معنی نفرت، یا قافیہ جو اصلی نفور جو نظم کیا ہے. تو منافقوں کے گروہ میں جو گھرا، ان کو تو نفرت ہی تھی آقا سے اور آقا کی عظمت سے، لیکن تو بھی ان کی باتوں میں آ گیا، تجھے بھی انہوں نے گھیر لیا، تو بھی ایسی باتیں کر رہا ہے، اپنی اصلاح کر لے. تو منافقوں کے گروہ میں جو گھرا ہوا ہے نفور سے. تو منافقوں کے گروہ میں جو گھرا ہوا ہے نفور سے، تجھے کیا خبر جو ہے سنگتی، یعنی تیرے ساتھی بنے ہوئے ہیں، تجھے کیا خبر نام ضرور ہے. ان کا کلمہ پڑھنا ہے لیکن دیکھیے تیرے لب پہ نام ضرور ہے، تجھے عشق کب ہے حضور سے. تیرے لب پہ نام ضرور ہے، تجھے عشق کب ہے حضور سے. کلمہ طیبہ ہی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مستقل حیات کا جو ہے سب سے بڑی کہہ لیجئے دلیل ہے. جب ترجمہ کرتا ہے وہ شخص بھی تو کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کیا ترجمہ کرتا ہے؟ محمد اللہ کے رسول. لیکن جب عقیدہ بیان ہوتا ہے تو تھے کرنا شروع کر دیتا ہے. حیات کا انکار ہیں
کلمہ طیبہ تا قیام قیامت یہ کلمہ آقا کی حیات مستقل کو ثابت کرتا رہے گا. پیش کر رہا ہوں میں. تیرا کلمہ کیا ہے؟ یہ سوال کیا. تیرا کلمہ کیا ہے؟ یہی نہیں کہ رسول حق ہے تیرے نبی. تیرا کلمہ کیا ہے؟ یہی نہیں کہ رسول حق ہے تیرے نبی. یہ نفاق کیوں کہ رسول تھے. یہ نفاق کیوں کہ رسول تھے. تھے اپنی طرف سے لا رہا ہے. یہ نفاق کیوں کہ رسول تھے. ذرا پوچھ عقل و شعور سے تو یہ نفاق کیوں کہ رسول پہ. یہ نفاق کیوں کہ رسول تھے. ذرا پوچھ اپنے ذرا پوچھ عقل و شعور سے. جب آقا کی بارگاہ میں جاتا ہے ان کے قدم ناز پہ کھڑا ہوتا ہے تو آقا پر سلام بھیجتا ہے. یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو. یا رسول اللہ آپ پر درود ہو. یا رسول اللہ میری سنیے. دیکھیے اسی بات کو کر رہے ہیں. اور پھر ہر السلام علیکہ ایھا النبی. یہ بھی کہ السلام ہو آپ پر یا نبی. دیکھیں یہ دلیل خاص حضرت فرما رہے ہیں. دیکھیے پیش کر رہا ہوں. کبھی در پہ آ کے تو یا نبی کہے. در پہ آ کے تو یا آقا کے قدم ناز پہ آقا کو پکار سکتے ہو. دیکھیے کبھی در پہ آ کہے. در پہ آ کے تو یا نبی کہے. ایھا بھی نماز میں کہے. ایھا بھی نماز میں کہے. در پہ آ کے یا نبی کہے. ایھا بھی نماز میں کہے. در پہ آ کے تو یا نبی کہے. ایھا بھی نماز میں. تجھے شک ہے پھر بھی حیات میں. تجھے شک ہے پھر بھی حیات میں. تیرا دل ہی دور ہے نور سے. یہاں اس مصرے کو دو انداز سے حضور شفیق الملت نے تحریر کیا ہے. تجھے شک ہے پھر بھی حیات میں. تجھے شک ہے پھر بھی حیات میں. تیرا دل ہی دور ہے نور سے. تجھے شک ہے پھر بھی حیات میں. تیرا دل سیاہ ہے غرور سے. اب جناب آ جائیے. آقا کے غلاموں کے غلاموں کے غلام. آقا کے غلاموں کے غلام جب دین کی راہ میں قتل ہوتے تو قرآن کہہ رہے ہیں ان کو مردہ مت کہو. ہیں بھئی وہ زندہ ہیں. اور کہا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ تمہیں شعور نہیں ہے. اور آگے کیا فرمایا ہے کہ جو ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یعنی رزق بھی ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے
اور ان کے آقا، آقاؤں کے آقا، ان کے آقاؤں کے آقاؤں کے آقا، ان کے بارے میں تیرا عقیدہ ہے۔ دیکھیے کتنا غلط ہے۔ اب دیکھیے کیسی پیاری دلیل عطا فرما رہے ہیں نبی بڑے کے شہید سب، ذرا عقل سے بھی تو پوچھ لے، ہے نبی ہے تیرے نبی ہے۔ ہے نبی بڑے گے شہید سب، ذرا عقل سے تو بھی پوچھ لے، جو خدا نے کر دیے فیصلے، یہ خدا نے فیصلے کیے کہ وہ حیات ہیں۔ اور اب علماء کرام موجود ہیں، ایک آقا کے صحابہ کرام آقا کے وصال کو بھی کے بعد بھی آقا کو پکارتے تھے۔ حدیث پاک میں جملہ ہے انا مستجیر بک یا رسول، آقا میں آپ سے جو مدد کا طالب ہوں۔ صحابہ کرام کا تو یہ عقیدہ تھا، اور یہ پتہ نہیں کہاں سے لے آئے۔ ہے نبی بڑے کے شہید سب، ذرا عقل سے بھی تو پوچھ لے، جو خدا نے کر دیے فیصلے، جو خدا نے کر دیے فیصلے، وہ ورا ہے تیرے شعور سے۔ اب آقا کی پیاری پیاری حدیث کو ارشاد فرما ایکم مثلی، کوئی ہو سکتا ہے میرے جیسا؟ اور یہ کہتے ہیں کہ آقا بھی انسان تھے، آدم تھے، آدمی تھے، لیکن آقا خود کہہ رہے ہیں کہ ایکم مثلی، میرے مثل کوئی ہو سکتا ہے؟ اب شعر سنیے۔ تجھے شرک کا ہوا فوبیا، تو خدا سے آگے نکل گیا۔ پہلے اس سے پہلے ایک اور سنیے شعر۔ ہیں تیرے نبی تو عظیم تر، ہے نبی پاک تو دو انداز سے آپ نے تحریر کیا ہے نبی پاک، ہے نبی پاک عظیم تر، نہیں مثل ان کا جہان میں، نہیں مثل ان کا جہان میں۔ یہ آقا کی پیارا جملہ خاص ہے، حدیث پاک ہے، اور پھر قرآن پاک تلک الرسول کی پہلی آیت تقابل فرما رہی ہے تمام انبیاء سے، اور آقا کی افضلیت کو بیان کرتے تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ دیکھیے اور یہ جو ہے مثل اپنے برابر قرار دے رہا ہے، احادیث موجود ہیں، قرآن موجود ہے، محفل سما بھی ہوئی ہے۔ تو دیکھیے یہ روح کے تعلق سے آپ ہمارے مرشد ہمارے استاد شفیق الملت کی عظمت علم دیکھیے کہ قرآن میں خود یسألونک عن الروح، پوچھتے کہ روح کیا ہے، تو کیا جواب دیا قرآن نے؟ قل الروح من امر ربی، یہ اللہ کا امر ہے، ایک عام مسلمان کی روح کی یہ عظمت و یہ سفر ہے۔ پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ہے وہ روح کی جو
اور رفعتیں ہیں، منزلیں ہیں، ان کا تذکرہ میں کر رہا ہوں. دیکھیے پیش کر رہا ہوں. تجھے روح کا نہیں علم کچھ. اور یہ اللہ جو ہے اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی عظمتوں میں، ان کے سفر میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. ان کی روح کہاں کہاں سفر کرتی ہے یہ دیکھیے پیش کر رہا ہوں. کیونکہ قرآن نے کہہ دیا قل الروح من امر ربی. تو یہ عام مسلمان کی روح کی عظمت ہے. تو اعلیٰ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہوگی؟ تجھے روح کا نہیں علم کچھ، نہ ہے علم اس کی بساط کا. بساط پھیلاؤ، عظمتیں، آگے کا سفر. ہاں تجھے روح کا نہیں علم کچھ، نہ ہے علم اس کی بساط کا. ہے نبی کی روح بسیط تر ہے، نبی کی روح. لا یؤمن احدکم حتی اکون، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اکون احب الی من والدی ولدی والناس اجمعین. تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جو مجھے اپنے والد والدہ اور دیگر افراد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر جو محبوب نہ کرے، اس سے محبت نہ کرے. لا یؤمن، مومن ہو ہی نہیں سکتا. احدکم، تم میں سے کوئی، حتی اکون احبا، کہ محبت کرے مجھ سے جو ہے وہ اپنے والد سے والدہ سے بڑھ کر، والناس اجمعین، حتی اکون احبا. وہ رؤوف ہیں، وہ رحیم ہیں، وہ کریم ہیں، وہ شفیق ہیں. یہ تینوں اللہ کے بھی نام ہیں. اللہ نے اپنا نام اپنے حبیب کو عطا فرما دیا. تو کہتا ہے کہ حضور کو ملا دیا، رب سے ملا دیا، رب سے شریک کر لیا. اللہ شریک کر رہا ہے عظمتوں میں اپنے حبیب کو. وہ رؤوف ہیں، وہ رحیم ہیں، وہ کریم ہیں، وہ شفیق ہیں. میں انہی کا ایک ہوں امتی، میں انہی کا ایک ہوں امتی. مجھے عشق ہے تو حضور سے. بس دو شعر سن لیجئے. جب نظر محو دید ہوتی ہے، جب نظر محو دید ہوتی ہے، جلوہ گاہ سعید ہوتی ہے، جلوہ گاہ سعید ہوتی ہے. آخری شعر کہ مقطع کبھی یہ طویل منقبت سنوں گا. اور اسے پاک شہ سعید الدین، اور اسے پاک شہ سعید الدین، ہم مریدوں کی عید ہوتی ہے. اور اسے پاک شہ سعید الدین، ہم مریدوں کی عید ہوتی ہے. نسبت شاہ سعید اے مستقیم، نسبت شاہ سعید اے مستقیم، بخششوں کی کلید ہوتی ہے، بخششوں کی کلید ہوتی.
سبحان اللہ.